بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک بڑی خاندانی دعوت چل رہی ہے یا پھر دوستوں کے کسی واٹس ایپ گروپ میں ایک گرما گرم بحث شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ تو آج کل ہر دوسرے دن کا معمول بن چکا ہے۔ بالکل، اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بات کسی خبر یا نظریے پر ہوتی ہے اور انسان کے پاس اپنے موقف کے حق میں بہترین حقائق بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک گفتگو کا رخ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور مقصد یہ نہیں رہتا کہ سچائی کیا ہے، بلکہ واحد مقصد یہ بن جاتا ہے کہ سامنے والے کے دلائل کو کیسے بھی کر کے کچلنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انسانی ذہن کس طرح اتنی تیزی سے حق کی تلاش کو چھوڑ کر اپنی انا کی تسکین میں لگ جاتا ہے، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج کی اس گہری علمی نشست میں ہم ان تاریخی اور نفسیاتی ماخذوں کا مطالعہ کرنے والے ہیں جو ایک تعمیری بحث اور محض انا کی تسکین کے لیے کی جانے والی ہٹ دھرمی کے درمیان ایک بہت ہی باریک لیکن انتہائی خطرناک فرق کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بالکل۔ چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پوری ایمانداری سے اپنے اندر جھانکیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی محض اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی غرض سے اس نیگیٹو بحث کا حصہ بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بے شک، اور یہ ایک ایسی نفسیاتی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان مکمل طور پر مبرہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے ماخذ بہت گہرائی میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ بات چیت اور خیالات کا تبادلہ تو انسان کی فطرت کا ایک خوبصورت حصہ ہے جسے اللہ نے خود البیان کی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ جی، وہ تو ایک نعمت ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ تبادلہ اپنی حدود پار کر کے علم کے دائرے سے نکلتا ہے اور انسان کے تکبر و انا کا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اس کیفیت کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان اصطلاحات کی جڑوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو اگر ہم الفاظ کی بات کریں تو روزمرہ کی گفتگو میں جدال، مناظرہ اور میرا جیسے الفاظ عموماً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ جی بالکل، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب بحث کرنے کے ہی نام ہیں۔ تو کیا ہم یہاں محض الفاظ کی بال کی کھال اتار کر ایک غیر ضروری الجھن تو پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا ان کے درمیان کوئی ٹھوس عملی فرق واقعی موجود ہے؟ نہیں، یہ ہرگز الفاظ کی بال کی کھال اتارنا نہیں ہے۔ عربی زبان کی لغت اور اسلامی اصطلاحات میں ان کے درمیان زمین اور آسمان جتنا اور بعض اوقات حق اور باطل جتنا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم جدل کی لغوی بنیاد پر جائیں تو ابن فارس اور دیگر ماہرین لغت کے مطابق اس کا اصل مطلب کسی رسی کو انتہائی سختی اور مضبوطی سے بل دینا ہے، یعنی اس میں ایک شدت اور مضبوطی ہے۔ رسی کو بل دینا، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ بالکل، اصطلاح میں اس کا مطلب ہے دلائل کو اتنی مضبوطی سے بننا اور پیش کرنا کہ آپ سامنے والے کو اس کے کمزور موقف سے ہٹا سکیں۔ اس عمل میں شدت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک تعمیری مقصد ہوتا ہے۔ یعنی جدل میں انسان اپنے اور سامنے والے کے دلائل کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے ایک مضبوط ساخت میں باندھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بالکل درست۔ پھر اس کے مقابلے میں میرا کی کیا حقیقت ہے؟ وہ نفسیاتی طور پر جدل سے کیسے مختلف ہے؟ میرا کی لغوی اور نفسیاتی بنیاد بالکل مختلف ہے، اور سچ کہوں تو انتہائی زہریلی ہے۔ زہریلی؟ جی، ماہرین لغت اور علامہ جرجانی کے مطابق میرا دراصل کسی کی بات میں اعتراض برائے اعتراض کرنا، تانا زنی کرنا یا جان بوجھ کر کیڑے نکالنا ہے۔ اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہوتا ہی نہیں ہے، صرف بحث برائے بحث ہے۔ بالکل، اس کا واحد محرک سامنے والے کو غلط ثابت کرنا، اسے محفل میں تحقیر کا نشانہ بنانا اور خود کو برتر دکھانا ہے۔ اسے عربی میں الترفع کہا گیا ہے، یعنی خود کو اونچا محسوس کرنے کی نفسیاتی طلب۔ حجاج کا مقصد سچائی کو ظاہر کرنا ہے، جدال کا مقصد مدعے مقابل کو دلیل سے قائل کرنا ہے، لیکن میرا مکمل طور پر ایک مذموم عمل ہے جہاں انسان صرف اپنی فکری برتری کا نشہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔
یہ تو ایک مکمل طور پر مختلف زاویہ ہے، یعنی میرا میں سچائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اہمیت صرف اس احساس کی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں یا جانتا ہوں۔ جی بالکل، یہی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرا صرف اور صرف ایک نفسیاتی کمزوری اور انا کا کھیل ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قرآنی اور نبوی تعلیمات اس مخصوص رویے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس کے اثرات اتنے گہرے اور تباکن ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس پر سخت ترین انتباہ دیا گیا ہے۔ ہم حج کی مثال لیتے ہیں۔ جی، حج ایک ایسا فریضہ ہے جہاں انسان جسمانی اور روحانی طور پر شدید مشقت میں ہوتا ہے۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ حج کے دوران کوئی جدال نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی گہری تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مقام پر جدال سے مراد مراح ہے، یعنی اپنے ساتھی سے کسی ایسی بحث میں الجھنا جس کا مقصد صرف اسے غصہ دلانا اور چڑچڑا کرنا ہو۔ یعنی سفر کے دوران ساتھی کو تنگ کرنا؟ جی، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص انتہائی ناپسند ہے جو بہت سخت جھگڑالو ہو، جسے قرآن میں اللد الخصام کی اصطلاح سے پکارا گیا ہے۔ اللد الخصام، یہ اصطلاح اپنے اندر ایک پوری تصویر رکھتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کبھی کسی بات پر قائل نہیں ہوتا، بلکہ ہر حل کے مقابلے میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ بات کو ختم کرنے کے بجائے ایک نیا محاذ کھول لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور جب یہ رویہ انسان کی عادت بن جائے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ حج میں کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس بحث برائے بحث کے خمار میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ بغیر کسی علم، بغیر کسی منطقی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے محض اپنے تکبر کی بنیاد پر اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکامات کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ معاف کرے۔ وہ حق کو باطل سے مٹانے اور سچائی کو اپنے محدود فہم کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے ماخذ میں موجود ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کیا حدیث ہے وہ؟ آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن میں میرا کفر ہے۔ کفر ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، علماء نے اس کی تشریح میں ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی واضح آیتوں کو جان بوجھ کر ایک دوسرے سے ٹکرانا اور ان میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں شک پیدا کیا جا سکے۔ تاکہ لوگ گمراہ ہوں۔ بالکل، یہ ایک ایسا جرم ہے جو سیدھا ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ کتنی سنگین وعید ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم اس میراث کے رویے اور اس سے ہونے والے نقصان کو ایک روزمرہ کی تشبیہ سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی شیشے کا برتن ہو۔ صحیح۔ اور وہ شخص صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ برتن ٹوٹ سکتا ہے، اسے پوری طاقت سے زمین پر دے مارے۔ وہ اس برتن کی خوبصورتی، اس کی قیمت یا اس کے مقصد کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس رویے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اس کی واحد ضد یہ ہے کہ اسے اپنا نقطہ ثابت کرنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں سب کچھ بکھر ہی کیوں نہ جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انسان اس ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں اپنے ہی سینے میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسلاف کے اقوال میں اس کی بہترین نفسیاتی تشریح ملتی ہے۔ جی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک کا قول ہے کہ بحث اور تکرار دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کے اندر کینے کو جنم دیتا ہے۔ امام شافعی نے یہی فرمایا کہ علم کے معاملے میں میراث دلوں کو پتھر کر دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان مستقل دشمنی کے بیج بو دیتا ہے۔ دلوں کا یوں سخت ہو جانا اور ان کے اندر باہمی کینے اور دشمنی کا گھر کر جانا، یہ کس قدر بھیانک اور بڑا نقصان ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان ایک محفل میں کھڑا ہو کر سمجھتا ہے کہ اس نے بحث جیت لی ہے، اس نے سامنے والے کو لاجواب کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا سکون ہار چکا ہوتا ہے، اور اپنے قریبی تعلقات بھی۔ جی، اور اپنے دل کی وہ نرمی بھی ہار چکا ہوتا ہے جو اسے انسان بناتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری نے ایک بہت ہی بصیرت افروز بات کہی کہ ہم نے کبھی کسی حقیقی فقیہ کو میرا کرتے نہیں دیکھا۔ ارے واہ! جی، جو شخص واقعی علم کی گہرائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مومن مدارات یعنی حکمت اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت بیان کرتا ہے،
اگر سامنے والا اسے قبول کر لے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہ کرے تو؟ اور اگر وہ رد کر دے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اسے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں بناتا۔ یہاں سے ایک بہت ہی چھپتا ہوا عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بحث چل رہی ہے، ایک شخص جانتا ہے اور وہ پورے یقین اور شواہد اور حقائق کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ سامنے والا بالکل غلط اور غیر منطقی بات کر رہا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں جب حق اور سچائی آپ کے ساتھ ہو تب بھی اس انا کی جنگ یا میرا کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس عمل کو ترک کرنے کا اصل عظیم شان انعام سامنے آتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو میرا یعنی جھگڑا اور بحث چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ارے واہ! غور کریں، یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ غلطی پر ہوں تو خاموش ہو، بلکہ حق پر ہونے کے باوجود بحث کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس انسان کی نفسیات پر غور کریں۔ انسانی نفس ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے۔ بالکل، ہار ماننا کسے پسند ہے؟ خاص طور پر جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس حتمی نہ ٹوٹنے والی دلیل موجود ہے اور آپ کے سامنے والا مکمل طور پر غلطی پر ہے، تو وہ آخری جملہ کہنے کی، وہ میں نے کہا تھا نا، ثابت کرنے کی خواہش شدت ترین ہوتی ہے۔ جی، اسے لاجواب کر دینے کی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی طاقت، وہ اصلی مروت جس کا ذکر اسلاف کرتے ہیں، اس فتح کے لمحے میں اپنے قدم روک لینے میں ہے، اس بحث کو اسی مقام پر چھوڑ دینے میں ہے۔ انسان اپنی انا کو قربان کرتا ہے تاکہ وہ اس تعلق کو اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی نرمی کو بچا سکے۔ کیونکہ حقیقی علم کا مقصد دوسروں پر غالب آنا نہیں ہوتا، بلکہ شعور بیدار کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول ہمارے ماخذ میں ملتا ہے جو سیدھا دل پر وار کرتا ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کو جو چیزیں بوڑھا کر دیتی ہیں یا اسے جڑوں سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، ان میں عالم کی پھسلن، منافق کا قرآن کے ذریعے جھگڑا اور گمراہ کن حکمران شامل ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کہ علم والے جن کا کام معاشرے کو جوڑنا ہے، جب وہی بحث برائے بحث اور مدارا میں پڑ جائیں تو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی اس تباہی کا تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے اور دل کو ہلا دینے والی ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی منطقی اشکال پیدا ہو رہا ہے اور مجھے یہ سوال اٹھانا ہوگا۔ جی ضرور پوچھیے۔ اگر ہم صرف اور صرف خاموشی کو اور پیچھے ہٹ جانے کو ہی اعلیٰ ترین معیار مان لیں اور کسی بھی قسم کی بحث کرنے کو مکمل طور پر برا اور مذموم سمجھیں، تو پھر حق کی مدافعت کیسے ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ باطل کا، ظلم کا، غلط نظریات کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے۔ اگر خاموشی ہی سب کچھ ہے تو پھر معاشرے میں حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا سچائی کو ہمیشہ باطل کے شور کے سامنے دب جانا چاہیے؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو سچائی کو دبنے کا درس دے، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے مؤاخذ ایک نہایت متوازن اور عملی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ علماء نے جدال کو دو واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ مذموم جدال یا مرا ہے جس کی ہم نے ابھی تفصیل بیان کی، جو سراسر انا کا مسئلہ ہے۔ جی۔ اور دوسرا ہے الجدال المحمود، یعنی پسندیدہ، تعمیری اور مثبت بحث۔ اس کی بنیاد سورۃ النحل کی اس آیت پر ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صریح حکم دیتا ہے کہ ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے احسن ہو۔ احسن ہوں یعنی بہترین ہوں۔ جی، یہاں احسن کا مطلب صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین ہے، یعنی حق کو ثابت کرنے اور باطل کو رد کرنے کے لیے دلیل دینا لازمی ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کی نیت، اس کا وقت اور اس کا انداز بہترین ہونا چاہیے۔ تو اس احسن طریقے کی عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوموں کے سامنے حق پیش کیا ہے اور انہیں بھی تاریخ کی سب سے کڑی اور جاہلانہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انبیاء کی تاریخ اسی تعمیری اور محمود جدال کی سب سے شاندار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے ماخذ قرآن کریم سے نہایت طاقتور واقعات پیش کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیجیے۔ جی بالکل۔ ان کی اپنی قوم کے ساتھ ایک طویل سینکڑوں سالوں پر محیط، صابرانہ اور انتہائی منطقی بحث ہوئی۔ قوم نے انہیں تانے دیے، ان کے ماننے والوں کو حقیر اور کمتر کہا، ان کا مذاق اڑایا۔ لیکن انہوں نے غصہ نہیں کیا۔
بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ذاتی غصے میں آ کر مرا نہیں کیا. انہوں نے اپنی انا کو بیچ میں نہیں لایا، بلکہ نہایت نرمی اور استقامت سے انہیں حق کی دعوت دیتے رہے. یہ کمال کا صبر ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ مشہور مناظرہ دیکھیے. جب نمرود نے تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے کوئی جذباتی، طویل اور غصے سے بھری تقریر نہیں کی. انہوں نے مرا کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ ایک ایسی حتمی، عقلی اور نہ ٹوٹنے والی دلیل دی جس نے بنیاد ہی ہلا دی. انہوں نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. سبحان اللہ. قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، یعنی وہ کافر پوری طرح لاجواب، ہکا بکا اور مبہوت رہ گیا. وہ واقعی ایک فیصلہ کن دلیل تھی. مطلب اس میں کوئی لمبی چوڑی تانا زنی، کیڑے نکالنا یا ذاتیات پر حملہ نہیں تھا. بس ایک ٹھنڈی، عقلی اور ناقابل تردید حقیقت تھی جس نے باطل کے غبارے سے ایک سیکنڈ میں ہوا نکال دی. بالکل، اور یہ طریقہ صرف انبیاء تک محدود نہیں تھا. سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کے ہاں بھی ہمیں اس تعمیری بحث اور سوال و جواب کی شاندار جھلکیاں نظر آتی ہیں. جی، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ. بے شک، صلح حدیبیہ کا واقعہ اس کی ایک کمال مثال ہے. مسلمانوں کے لیے وہ صلح بظاہر بہت تکلیف دہ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام بہت دب کر شرائط مان رہا ہے. ہاں، صحابہ بہت رنجیدہ تھے. حضرت عمر اپنے مخصوص جوش اور غیرت ایمانی میں رسول اللہ کے پاس آئے اور یکے بعد دیگر سوالات کیے. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ تو ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ دبنے والی بات کیوں مانیں؟ بظاہر تو یہ ایک بحث لگتی ہے. جی، اگر کوئی سطحی نظر سے دیکھے تو یہ بحث ہے، لیکن یہ کسی بھی زاویے سے میران نہیں ہے. اس گفتگو میں حضرت عمر کی انا یا خود نمائی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً اسلام کی عزت کی فکر تھی. بالکل، اور اس حکمت کو سمجھنے کی تڑپ تھی جو ان کی نظروں سے اوجھل تھی. اور رسول اللہ نے بھی اسی لیے انہیں ڈانٹنے کے بجائے نہایت نرمی سے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور اگر ہم غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کی اس دلیل کو دیکھیں تو وہ بھی اسی اعلیٰ ترین زمرے میں آتی ہے. جی، وہ واقعہ بھی بہت شاندار ہے. جب مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں کے محاصرے میں تھا اور قیادت کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ غطفان کے قبیلے کو مدینے کی کھجوروں کی پیداوار کا 1/3 حصہ دے کر واپس بھیج دیا جائے تاکہ محاصرے کی شدت کو توڑا جا سکے. بالکل، تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے جو رد عمل دیا وہ تعمیری بحث کا شاہکار تھا. جی، انہوں نے اندھا دھند مخالفت نہیں کی بلکہ پہلے وضاحت مانگی کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حتمی حکم ہے یا آپ محض ہماری خاطر ایسا کر رہے ہیں؟ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی وحی نہیں بلکہ محض ایک جنگی حکمت عملی ہے تو انہوں نے ایک ایسی واضح اور غیرت مندانہ دلیل دی جس نے سب کے دل جیت لیے. انہوں نے کہا کہ جب ہم شرک کے اندھیروں میں تھے تب بھی یہ لوگ مدینے سے ایک کھجور مفت نہیں لے سکتے تھے، تو آج جب اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے تو ہم انہیں اپنا مال کیوں دیں؟ ہم تو انہیں مال کے بجائے صرف تلوار دیں گے. واہ، اور ان کی اس مدلل اور غیرت مندانہ بات کو فوراً قبول کر لیا گیا. یہ تمام تاریخی مثالیں ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہیں. یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب گفتگو کا مقصد حق کی تلاش ہو، اسلام کی عزت کا دفاع ہو اور اس میں سے ذات اور انا کو نکال دیا جائے تو دلائل دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمود جدال کہلاتا ہے. لیکن ہم عام انسانوں کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی بحثوں کو، دفتر کی میٹنگز کو اور خاندانی گفتگو کو اس تعمیری نہج پر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہیں مراں کے گڑھے میں گرنے سے کیسے روکا جائے؟ یہ سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ نیت تو ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے. ہمیں یقیناً کچھ نظر آنے والے قواعد، کچھ واضح آداب کی ضرورت ہے تاکہ بات حق کی تلاش کے نام پر شروع ہو کر ذاتی حملوں اور کیچڑ اچھالنے تک نہ پہنچ جائے. ماخوذ میں اس تعمیری بحث کے باقاعدہ اصول بتائے گئے ہیں، تو وہ حدود کیا ہیں؟ علماء نے ان خطرات کو بھانپتے ہوئے تعمیری بحث کے باقاعدہ اور سخت آداب مقرر کیے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی اصول وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی نیت کا خالص ہونا. صحیح. یہ وہ غیر مرئی فلٹر ہے جو طے کرتا ہے کہ آپ یہ بحث ریاکاری، اپنی علمیت کا روب جھاڑنے یا محفل میں واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا واحد مقصد حق اور سچائی کا اظہار ہے. اور رویے کے حوالے سے کیا اصول ہے؟ اس کے بعد وہ اصول آتے ہیں جن کا تعلق ہمارے رویے سے ہے.
سب سے حساس اصول یہ ہے کہ دوران بحث آپ سامنے والے کے دلائل کو جتنی سختی سے چاہیں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات پر حملہ کرنا، اسے تانا دینا، اس کی کم علمی کا مذاق اڑانا یا اسے نیچا دکھانا بالکل منع ہے۔ جی، یہ تو اخلاقیات کی بنیادی بات ہے۔ نظریے پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کی تذلیل کرنا ایک نہایت بری حرکت ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ کو نرم، مہذب اور مدلل زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ اپنی غلطی ماننے کا بھی ایک اصول ہے۔ بالکل، اس سے بھی بڑھ کر اگر دوران گفتگو کوئی بات ایسی آئے جو متفقہ ہو یا سامنے والا کوئی درست دلیل دے دے تو اسے کھلے دل سے تسلیم کرنے کا اخلاقی حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مخالف کی ایک درست بات مان لی تو ہم پوری بحث ہار جائیں گے۔ یہ تو واقعی بہت اونچے درجے کی اخلاقیات اور ظرف کی مانگ کرتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماخذ میں کسی بھی الجھن سے بچنے کے لیے ایک تعمیری بحث کو باقاعدہ 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ مراحل دراصل کیا کرتے ہیں؟ یہ 4 مراحل دراصل کسی بھی گفتگو کو پٹری سے اترنے اور بھٹکنے سے بچانے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مرحلہ مبادی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بحث کا اصل اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بات شروع کسی اور مسئلے پر ہو اور انا کے چکر میں لوگ پرانے مردے اکھاڑ کر بات کو کہیں اور لے جائیں۔ یعنی موضوع کا تعین بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے مرحلہ اوسط۔ اس مرحلے میں دونوں فریق تحمل کے ساتھ بغیر کسی کی بات کاٹے اپنی اپنی دلیلیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بولنے سے زیادہ تحمل سے ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ مقاطعے کا کیا کردار ہے؟ مرحلہ مقاطعہ وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں دلائل پیش کیے جا چکے ہوتے ہیں اور اب ان دلائل کو تولنے، ان کی روشنی میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بحث کا کلائمیکس ہے۔ اور آخری مرحلہ؟ آخر میں، اور شاید سب سے مشکل، مرحلہ نتائج آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دلائل کی روشنی میں حق بالکل واضح ہو جائے اور ایک فریق کے دلائل کمزور پڑ جائیں تو کمزور پڑنے والے فریق کو بغیر کسی حیل و حجت کے کھلے دل سے اپنی کمزوری تسلیم کر لینی چاہیے اور سامنے والے کی سچائی کو مان لینا چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ چوتھا مرحلہ یعنی شکست تسلیم کرنا ہی سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ انسان کا نفس آسانی سے اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس پوری گہری گفتگو، ان قرآنی آیات، احادیث اور اسلاف کے اقوال کا ایک نچوڑ نکالیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ حق کو مضبوط دلائل سے ثابت کرنا، اس کے لیے نرمی اور حکمت سے بات کرنا ایک بہترین اور انبیاء والا عمل ہے۔ بے شک۔ لیکن جہاں مقصد سچائی نہ ہو، جہاں ڈرائیونگ فورس محض آپ کی انا کی تسکین ہو اور جہاں دوسروں کی بات کاٹنا اور انہیں نیچا دکھانا ہی واحد منزل بن جائے تو وہ میرا ہے۔ اور یہی وہ زہر ہے جو انسان کے دل کو سخت اور روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کر ہی گہرا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا کتنا بڑا حصہ، ہمارا کتنا قیمتی وقت اور ہماری کتنی ذہنی توانائیاں ان بے معنی بحثوں اور جھگڑوں کی نظر ہو کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہی اس پوری نشست کا حاصل ہے۔ ہمیں یہ ہنر سیکھنا ہوگا کہ کب اپنی بات مدلل انداز میں کہنی ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم یہ ہنر سیکھنا ہوگا کہ کب خاموش رہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ بالکل۔ کیونکہ زندگی کی ہر بحث میں جیتنا قطعاً ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بحث چھوڑ دینے اور تعلق بچا لینے میں ہی انسان کی حقیقی اور سب سے بڑی فتح پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس نشست کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی جدید اور عملی حقیقت پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں۔ سوشل میڈیا کا دور۔ جی، ہم جس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس کے پورے الگوریتھمز بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ہم انسانوں کو نہ ختم ہونے والے نہ ختم ہونے والی بحث و تکرار میں الجھا کر رکھیں۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ وہ اسکرین پر ہمیں چن کر ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو ہمیں غصہ دلائیں، جو ہمارے اندر کا الد الخصام جگائیں،
تاکہ ہم رکیں، کامنٹ کریں، لمبی چوڑی بحث کریں اور اس طرح ہماری توجہ اور ہمارا وقت بیچا جا سکے۔ جی، وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا آج کے اس پرفریب دور میں یہ ممکن ہے کہ ایک عام انسان کی سب سے بڑی بغاوت اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہو کہ وہ کسی بھی آن لائن یا آف لائن بے معنی بحث میں پڑنے سے سیدھا انکار کر دے؟ بالکل، یہ تو بہت بڑی بغاوت ہوگی۔ کہ وہ اپنی انگلی سے اسکرین کو بند کرے، اپنے فون کو سائڈ پر رکھے اور اپنے اندر کا سکون اور اپنے دل کی نرمی بچا لے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، وہ شیشے کا برتن بہت قیمتی ہے۔ بے شک۔ ہمیں اس برتن کو انا کی خاطر زمین پر پٹخ کر صرف اس کے ٹوٹنے کی کمزوری ثابت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں تو اس شیشے کے برتن کو محفوظ رکھ کر اس سے ان لوگوں کو پانی پلانا ہے جو معاشرے میں سچائی اور محبت کے پیاسے ہیں، اور وہ پانی کبھی غصے، کینے اور انا کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔